بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بیرون ملک ملازمت یا شہریت، چند سوال۔ آج کل خلیجی ممالک اور پاکستان سے بہت سے لوگ آسٹریلیا اور کینیڈا کی شہریت حاصل کرنے کے لیے نقل مکانی کر رہے ہیں۔ ان میں زیادہ تر تعداد ان لوگوں کی ہے جو اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں۔ نقل مکانی کی بنیادی وجہ روزگار کے بہتر مواقع، تعلیم اور صحت کی بہتر سہولتیں ہیں۔ اس ضمن میں چند باتیں وضاحت طلب ہیں۔ نمبر 1، پاکستان یا سعودی عرب سے آسٹریلیا یا کینیڈا کی شہریت حاصل کرنے کے لیے جانا اسلامی نقطہ نظر سے کیسا ہے؟ کیا یہ دارالاسلام سے دارالکفر کی طرف جانا ہے؟ شرعی اعتبار سے اس نقل مکانی کی کیا حیثیت ہے؟ نمبر 2، کوئی شخص جو آسٹریلیا یا کینیڈا کی شہریت حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کا مقصد وہ سب دنیاوی فوائد حاصل کرنا ہے جن کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس کے دل میں یہ مصمم ارادہ ہے کہ وہ وہاں جا کر غیر مسلم معاشرے میں دعوت دین کا کام بھی کرے گا، تو کیا اسے وہاں جانا چاہیے؟ نمبر 3، کیا ان ممالک میں جا کر رہائش اختیار کر لینا یا اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم کے لیے بھیجنا تحریک اسلامی سے تعلق رکھنے والے افراد کے لیے مناسب ہے یا نہیں؟ نمبر 4، ایسی انٹرنیشنل کمپنیوں میں جو یہودیوں اور عیسائیوں کی ہیں ملازمت کرنا کیسا ہے؟ جواب ڈاکٹر انیس احمد۔ رزق حلال کی تلاش میں ملک کے اندر یا ملک سے باہر جا کر ملازمت کرنا میری ناقص معلومات کی حد تک نہ کبھی حرام تھا نہ حرام ہونا چاہیے، لیکن جو سوال آپ نے اٹھائے وہ اس لحاظ سے اہم ہے کہ دارالاسلام اور دارالکفر کے سیاق میں ایک ایسے مسلمان کے لیے جو تحریک اسلامی سے وابستہ ہو، کیا یہ عمل عزیمت کا ہوگا؟ پہلے تو یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ کیا دارالکفر سے ہر قسم کا معاشی تعلق حرام ہے، یا دور خلافت راشدہ میں غیر مسلم علاقوں میں مسلمان تاجر جاتے تھے، قیام کرتے تھے اور اپنا سامان فروخت کرتے اور وہاں کا سامان لا کر دارالاسلام میں تجارت کے لیے استعمال کرتے تھے؟ تاریخ کا مطالعہ بتاتا ہے کہ مسلمانوں کے تجارتی تعلقات دنیا کے بہت سے مقامات پر تھے۔ جزائر مالدیپ، جہاں سے مسلمان عورتوں اور یتیم بچوں کی واپسی کے موقع پر سندھ کے فرمانروا کی زیادتی اس خطے میں باقاعدہ اسلام کی آمد کا سبب بنی۔ وہاں اس بات کی دلیل بھی ہے کہ دارالکفر میں یہ تاجر عرصے تک مقیم رہے، حتیٰ کہ وہیں پر ان کا انتقال ہوا۔ گویا کسی حکم شرعی کی عدم موجودگی میں ایسے عمل کو حرام قرار نہیں دیا جا سکتا۔ یہ بات بھی علم میں رہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی حکمت کی بنا پر یہ فیصلہ کیا تھا کہ کوئی مسلمان دائرہ غیر میں 8 سال سے زیادہ نہ رہے، کیونکہ زیادہ عرصہ قیام کے نتیجے میں وہ یا اس کی اولاد وہاں کے غیر مسلم معاشرے سے متاثر ہو سکتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فیصلہ لازمی طور پر دینی حکمت پر مبنی تھا، لیکن اگر ایک شخص نے غیر مسلم ممالک میں اپنے اور اپنی اولاد کے لیے اخلاق کی تعلیم کا صحیح بندوبست کر لیا ہو اور وہ اپنا وقت دین کی دعوت میں صرف کر رہا ہو تو ایسا کرنا دین کی حکمت کے عین مطابق ہوگا۔ اصل مسئلہ لفظی بحث کا نہیں ہے۔ اگر ایک تحریک یا غیر تحریکی شخص ملازمت کے لیے جا رہا ہے یا محض دعوت دین کے لیے، دونوں مقاصد ایک ساتھ اختیار کیے جا سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جسے نیت کا سب سے زیادہ علم ہے اس کی نیت کی بنا پر اسے اعلیٰ اجر سے نواز سکتا ہے۔ ہاں، اگر انتخاب کا معاملہ ہو کہ ایک طرف پاکستان میں یا کسی مسلم ممالک میں ملازمت موجود ہے مگر تنخواہ کم ہے، جبکہ غیر مسلم ملک میں ملازمت میں زیادہ تنخواہ مل رہی ہے لیکن نہ وہاں بچوں کی صحیح تربیت ہوگی نہ دعوت دین کا موقع ملے گا، تو لازماً کم تنخواہ پر پاکستان یا کسی دیگر مسلم ملک میں ملازمت کرنا ہی زیادہ مناسب ہوگا۔ اگر یہ بات تحقیق سے معلوم ہو کہ ملٹی نیشنل کمپنی براہ راست مسلمانوں کے مفاد کے خلاف کام کر رہی ہے، مثلاً وہ اسرائیل کو امداد دیتی ہے، تو ایسے ادارے میں کام کرنے سے لازماً بچنا چاہیے۔ لیکن اگر کسی ملٹی نیشنل ادارے میں یہودی یا عیسائی کام کر رہے ہوں تو محض اس بنا پر اس کی ملازمت اختیار نہ کرنے کی کوئی دلیل بظاہر نظر نہیں آتی۔ یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ اگر ہم پاکستان یا کسی مسلم ملک میں اقامت پذیر ہوں لیکن بچوں کی تربیت کی طرف سے لاپرواہ ہوں اور یہ قیاس کر لیں کہ چونکہ بچے پاکستان یا کسی اور مسلم ملک میں ہیں تو خود بخود ان کی تربیت اچھی ہو جائے گی، یہ محض خوش گمانی کی بات ہے۔ بچوں کی تربیت ایک انتہائی اہم اور مشکل کام ہے۔ اگر ایک شخص کی نگاہ میں اس کی صحیح اہمیت ہو تو وہ جہاں بھی ہو بچوں کی تربیت کر سکتا ہے۔ جہاں تک دارالاسلام اور دارالکفر میں انتخاب کا سوال ہے، اس میں دو آرا نہیں ہو سکتی کہ دارالاسلام کو چھوڑ کر دارالکفر جانے کو کسی بھی طرح مطلوب و مرغوب نہیں کہا جا سکتا۔ البتہ اگر ایک شخص متعینہ عرصے کے لیے دعوتی مقاصد کے پیش نظر دارالکفر جاتا ہے تو ایسا کرنا دین کے کسی اصول سے نہیں ٹکراتا۔ تاہم مستقل طور پر دارالاسلام کو ترک کر کے دارالکفر ہجرت کرنا شریعت کے منافی ہوگا۔ یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ بعض صورتوں میں دارالکفر اور دارالاسلام کے حوالے سے حقیقت واقعہ کی حیثیت قابل غور بھی ہو سکتی ہے۔ مثلاً ایک خاندان تعلیم یا روزی کی تلاش میں غیر مسلم اکثریت علاقے میں گیا اور وہاں پر ان کی اولاد پیدا ہوئی جس نے دینی تعلیم کی پائی اور شادی بیاہ کا تعلق مسلمانوں کے ساتھ قائم کیا، تو کیا ایسے افراد کا ایک غیر اسلامی ملک میں قیام دارالکفر میں قیام کہلائے گا، جبکہ یہ افراد اس غیر مسلم معاشرے میں شعوری طور پر اسلامی تعلیمات کے فروغ اور خود اپنے گھر میں اسلامی ماحول پیدا کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں؟
یہ پہلو بھی غور طلب ہے کہ آج جب خود مسلم ممالک میں ان کی دستوری حیثیت سے قطع نظر وہ تمام خصوصیات پائی جاتی ہیں جو دارالکفر کے حوالے سے فقہی کتب میں ملتی ہیں، تو دونوں کے درمیان محض اصولی فرق کی بنا پر ایک ہی حکم ہوگا یا تبدیلی حالت کی بنا پر حکم کی نوعیت میں فرق پڑے گا؟ میرے خیال میں ان معاملات پر مزید غور و فکر کی ضرورت ہے، اور اس طرح کے معاملات میں محض سیاہ یا سفید پر حکم نہیں لگایا جا سکتا۔ دین کے مطالبات و مقاصد کے پیش نظر بہت سے تحریکی اور غیر تحریکی مسلم دایان دین کو ایسے مقامات پر جہاں مسلمان اقلیت میں ہوں یا بالکل نہ پائے جاتے ہوں، دعوتی نقطۂ نظر سے جا کر مختصر یا طویل قیام کر کے دین کی دعوت کو دارالکفر میں متعارف کرانا ہوگا۔ اگر اسلام ایک علاقائی دین ہوتا تو اسے کسی ایک خطے میں محدود و مقید رہنا چاہیے تھا جہاں اسے دارالامن اور دارالاسلام میسر ہوتا، لیکن اس ترجیح کے باوجود کہ ایک فرد اور اس کا خاندان اسلامی ماحول میں رہے، دعوتی ضرورت اور دینی تقاضے کے پیش نظر بہت سے افراد کو غیر مسلم اکثریت کے علاقوں میں جا کر دعوت دین کا کام کرنے کے لیے قیام کرنا ہوگا۔ جیسا کہ آغاز میں عرض کیا گیا، اس کا بڑا انحصار نیت، صحیح اور کوشش پر ہے، اور اس اندازے پر ہے کہ ایک شخص دارالکفر میں رہتے ہوئے خود دین پر کتنی آزادی کے ساتھ عمل کر سکتا ہے اور اس کے سامنے منصوبہ عمل کیا ہے۔ توسیع دعوت کے لیے ممالک غیر میں جا کر اپنے قول و عمل سے دین کی دعوت دینا ایک فریضہ ہے، اور یہ اسی طرح فرض ہے جیسا خود ایک مسلم ملک میں جہاں دستوری طور پر تو اسلام حاکم ہو، لیکن عملاً وہ دارالکفر کی طرح معاشی، سیاسی اور معاشرتی معاملات میں غیر اسلامی تعلیمات پر عمل کر رہا ہو، ایسے مسلمان ملکوں میں بھی توسیع دعوت کے لیے جدوجہد کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اور دعوتی نقطۂ نظر سے واضح اہداف کے ساتھ کسی ملک میں جانا اور اپنی تمام صلاحیتیں بروئے کار لاتے ہوئے دعوت دین کے ساتھ حصول رزق کی کوشش کرنا بھی دین کے مطالبات سے مطابقت رکھتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ضرور ہونے چاہیے جو اس مقصد کے لیے اپنی زندگی کے لمحات کو کام میں لگائیں۔